درد جس دل میں ہو اس کی دوا بن جاؤں، کوئی بیمار اگر ہو تو شفا بن جاؤں۔ حکیم محمد سعید درد دل کے لیے دوا بنے اور بیمار کے لیے شفا کا ذریعہ بنے۔ ایک منفرد عظیم ہستی، ہمدرد فاؤنڈیشن کے بانی، طب یونانی کے عظیم استاد، خدمت خلق کے بادشاہ، شہید پاکستان حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمدرد پاکستان اور ہمدرد یونیورسٹی ان کے قائم کردہ اہم ادارے ہیں جو ہمیشہ ریاست پاکستان اور اہلیان پاکستان کی فلاح و بہبود میں پیش رہیں گے۔ ہمدرد دواخانے سے ہمدرد فاؤنڈیشن کے قیام تک کا سفر ہمارے لیے مثل راہ ہے۔ ایک تنہا شخص نے کس طرح مسلسل محنت، لگن اور سچائی کے ساتھ ایک چھوٹی سی دواخانے کو ایک منافع بخش صنعت میں تبدیل کیا۔ ہمدرد فاؤنڈیشن محض ایک دوا ساز کمپنی ہی نہیں بلکہ ایک جدید علمی ریسرچ درسگاہ بھی ہے۔ ہمدرد فاؤنڈیشن سے لاکھوں افراد کو باعزت روزگار فراہم ہو رہا ہے۔ ہمدرد فاؤنڈیشن کی پروڈکٹس یعنی مصنوعات سالانہ اربوں روپے کی فروخت ہو رہی ہے، جس کے سبب کروڑوں روپے کا سیل ٹیکس قومی خزانے میں جمع ہو رہا ہے اور ہمدرد ادارے کا مجموعی منافع ریاست پاکستان کے لیے وقف ہے، یعنی پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف ہے۔ ہمدرد یونیورسٹی ایک عظیم درسگاہ ہے جہاں سے سالانہ ہزاروں طلباء و طالبات فارغ التحصیل ہو کر ملک قوم کے حال اور مستقبل کو روشن کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ شہید پاکستان محمد سعید کی سوانح حیات کو قومی نصاب کا حصہ بنایا جائے تاکہ طالب علموں میں ذوق علم، محبت علم، فرائض علم، جذبہ انسانیت، جذبہ حب الوطنی، جذبہ اثار و قربانی پیدا ہو۔ یہی خصوصیات بندے کی معراج ہے۔ جس طرح ایک ادارے کو کامیاب اور منافع بخش بنانے اور قائم رکھنے کے لیے بندے میں 3 خوبیاں اور خصوصیات ہونا لازمی ہے۔ نمبر 1 باکردار کریکٹرفل، نمبر 2 دیانتدار آنیسٹ، نمبر 3 اہل کمپیٹنٹ۔ حکیم محمد سعید ان تینوں خوبیوں اور خصوصیات کی اعلیٰ مثال تھے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے مندرجہ بالا خوبیوں اور خصوصیات کے حامل حکمران درکار ہیں جو اختیاری حکمرانی کو ایک مقدس امانت سمجھیں۔ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ارشاد فرماتے ہیں، سبق گر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آخر میں ادارہ ہمدرد کی جانب سے ولادت سعید پر حکیم محمد سعید کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کچھ یوں تحریر کیا جس کے چند سطریں پیش خدمت ہیں۔ حکیم محمد سعید کی زندگی مثل چراغ تھی، ایک ایسا چراغ جس کی لو ہزاروں امید کے دیے روشن کر گئی، جو مرہم بنا تو نہ جانے کتنے دلوں کے آزار مٹا گیا، یعنی بیماری، دکھ، تکلیف، اور جب مولم ٹھہرا تو کروڑوں کی سوچ میں روشنی بن کے سما گیا۔